قبلہ چودھری غضنفر عباس گوندل صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، امام زمانے کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ مشکل آوی تکی میں بچنا ہے گال مشکل کشا تو پوچھ لائے۔ مشکل آوی تکی میں بچنا ہے گال مشکل کشا تو پوچھ لائے۔ حب حیدر دی کیا مدہ ہے ادھر دی گل دی ہوا تو پوچھ لائے۔ حب حیدر دی کیا مدہ ہے ادھر دی گل دی ہوا تو پوچھ لائے۔ تے بغض حیدر دی کیا سزا ہے تجھے آگ جرنل رہا تو پوچھ لائے۔ نعرہ حیدری بِحَقَّ مَنْ كَانَ رَحْمَ اللَّهُ فَاتِحَ۔ صلوات سارے صاحب چلو کوشش کرو لے کے صلوات باغاز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ اور سلامت کرو۔ اللہ دی اس وسیع تر کائنات سوائے ان 14 دے کو لے کے صلوات نہیں، ان 14 دی ذات تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ با گزارشی ہے وقت کو مد نظر رکھ دے ہیں، کوشش کر دیا ہے جتنا وقت ہوئے وہ عبادت شمار ہوئے۔ میں اتنا اکساں جو تسا تھکے ہوئے ہو یا تواڈی توجہ نہیں، ان چیزاں دا میں کہہ لی نہیں۔ کم ظرف ہے وہ بندہ جڑا حسین دے آزادار دی آمد تے شک کردا ہے۔ مجلس نہ سا خود آیا اور نہ ہی ساڈی جرأت ہے جو خود آئیے۔ مجلس بندہ تداں باندھا ہے جدا پنجواں امام مہر چلاوے۔ معصوم دعوت دین دن بندہ مجلس چاہ باندھے، مجلس بولو ثواب ہے، نہ بولو واتی ثواب ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے جہاں جے تدا آندھی ہے جدہ مہر لگ پوے علی کو چنگا لگا تو بول سے پتہ نہیں لطیفے کتھو گھڑی ودین اور جے کو ہاں جے نہ آوے وہ تو نے تے چوڑا ناراض ہے چوپ تھی گئے نہیں بھئی جڑے بندے کو ہاں جے نہ آوے وہ تو کہ سمجھو میرے تے چوڑا ناراض ہے مہر جو نہیں لگی جلی قوم ہے۔ صدیقہ دا فرمان تے کو بھول گئے، بطول فرمے دن تو میرے بچڑے دے غم میں جڑا آگ کے بہ ونجے میں زہرا پہ یادی ہوں دے تے جنت واجب ہے بہ ونجنا۔ میں بسم اللہ بسم اللہ چپ چپ چھوڑ دو آرام نہ لگ۔ ہاں جا آپ اویلا بیٹی گزارش تھوڑی ساری، اعتراض نہیں کسے تے اپنی اصلاح خود بیٹھا کر دیں۔ میں کہا حسین دی مجلس وچ بولو ثواب ہے، نہ بولو ثواب ہے۔ تھوڑا سارا عبادت دا فرق ہے، اے دوہاں پاسو عبادت، بولنا بھی عبادت ہے نہ بولنا بھی عبادت ہے۔ تھوڑا سارا تواڈی عبادت دا فرق ہے۔ 2 رکعت نماز گھر پڑھو ثواب اس طبی ہے۔ اللہ اتنی ہے کہ گھر والی نماز کوئی نہیں،
تے جے اوہ 2 رکعت نماز مسجد وچ آ کے پڑھو، کوشش کرائے جو مطلب سمجھ جا وجے بھئی 2 رکعت نماز گھر پڑھو ثواب اس بھی ہے، تے جے اوہ 2 رکعت نماز مسجد وچ پڑھو گھر والی نالو افضل ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، حسین دی مجلس سے چپ کر کے بس ہے تے گھر والی نماز ہے، بول پوسے تے مسجد والی نماز ہے۔ یہ عبادت ہے دوہاں پاسو۔ اگو آ گئی ہنج، اگو آ گئی ہنج تے جی آ پوی تا سمجھ لویں نماز تہجد پڑھ لئیے، تے جے نہ آوے کوئی فقہ ڈس سکتی ہے جڑا تہجد نہ پڑھے اون دے تے لاگو لازمی ہے، وہ عبادت ہی ایسی ہے، پڑھو تے کمال ہے، نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں۔ ہانج معرفت رکھ دیئے تہجد دا، آ ونجے تو سمجھ لینا ہے میں تہجد پڑھ لئیے، نہ آوے تے اپنے آپ پریشان نہیں ہونا۔ ہاں بھئی جیڑا ہن میرے فکرے تے نہ بولے آ وہ اگا ہی نہ بول سی، اگا مڑو بندہ تو بھائی فارغ تھی گئے، بجن اگا ہی نہیں بولنا پونا، ایسی بات نہیں ہے۔ معصوم تو پوچھ دے، معصوم فرماتے ہیں اتھے بول یا نہ بول تیری مرضی، قبر اجتناک نہ پوسی علی حق دا امام ہے۔ میں بسم اللہ تھوڑی ساری کوشش کرائے میرے اللہ۔ اچھا ایک میں بات آسان کر دے وہاں، ایک بندہ تو آڈے بچو کاغذ قلم دوات چاک کے میرے لفظ لکھنے شروع کرے، دوات علماء کو میرے لفظان دی تصدیق کراؤ۔ جیڑی زبان ہے اس دنیا تے آل محمد دے حق کچھ بولیے، میں وطا دا پہ جیڑی زبان ہے اس دنیا تے آل محمد دے حق کچھ بولیے، او زبان قبر تو لے کے لیول حمد دے سائے تک وط نہ بول سی، او زبان دی جاتے یا علی بول سی یا علی دے یارہ پتر بول سی۔ میں بسم اللہ کرا یا علی بس۔ اچھا اتھے بھی بندہ آل محمد دے حق کچھ بولے، اگ ہی بولے، بندہ وہ نہ ملنا رہا اتھے بھی نہ بولے، اگ ہی نہ بولے، وہ تو چھوٹا ٹکت ہی ہے۔ اچھا قبر چ نماز دا سوال نہیں ہونا، ہاں نہیں وہ قبر چ نماز دا سوال ہوئے نا تو وہ تو عادل نہیں رہندا، کیونکہ نماز دی قضا ہے، علی دی ولایت دی قضا کوئی نہیں۔ بھئی ایک بندہ ٹر گیا نماز نہیں پڑھی، وہ قبر چ اللہ دے تو عذاب دے چھوڑیا، تے خود ہی اللہ پیدا بے تیرا بڑا پتر ہی پڑھ لوے نا تو میں تیرے کھاتے چ پا لے سا، ہوں وہ بندہ سزا لئی بیٹھے ہوئے پچھو پتر پڑھ پوے بتا اللہ کتے گیا۔ نہیں یہ توحید دی بات ہے، طنز نہیں بھائی مطلب سمجھو جو نماز کو، نماز بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں ایک دلیل تو گڈے چھوڑے نے، مسجد کوفہ علی ایک مردے کو زندہ کی تھے، ادو مردہ اٹھے ادو علی سجدے چ، بھائی کہ ادو مردہ اٹھے ادو علی سجدے چ، جیڑا مولا سجدے چو سر چاہے لوگ بھج پن یا علی مردے کو زندہ کیتا ہے سجدے سر کیوں رکھا ہوئے؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں توحید بچاؤن دا ہکو ہی راستہ ہے۔ نہیں اجے بھی نہیں، میں تھوڑا جا آسان ہے۔ جنگ صفین دا واقع، علی گھوڑے دی زین تے بیٹھے، وط آسمان دو دے دے، ایک بندہ قریب آ کے یا علی کے دے دے؟ سرکار فرماتے ہیں دے دا پہ کوئی زہرین دا اول وقت گزرتا نہیں گیا؟ تو سکے مولا جنگ جو ایڈی ہوندی پئی ہن زہرین دی کیڑی ضرورت ہے؟ علی فرماتے ہیں اسے نماز پیچھے تو میں جنگ بدل لڑدا۔ غور کرے تھوڑے نا میری بات تو کو یاد ہے جیڑی میں دا پہ جیڑی زبان اتھے بولی ہے اس دی جاتے یا علی بول سی یا علی دے یارہ پتر بول سن، کیا ذاکری لفظ سے کوئی دلیل ہے؟ بک ذاکری لفظ سے یا اس دی کوئی دلیل بھی ہے؟ بہت بڑی دلیل ہے، مدائن تعویذ قبر بند ہویا جناب سلمان دا۔ ایک تو میرے شک پہ گئے تھوڑا تاریخ نال واسطہ تھوڑے ذاکرہ نال تھوڑا زیادہ ہے۔
تسا خیبر خندق پڑھتا پہ وقت تو کو پتہ لگ وینا ابن مرحب کو مرا ہوئے اور میں میرے بھرا نہیں پڑھ دے مرحب کو لمحہ پاس آڈی فرمائش تے میری بات غور نہ سننی ہے تو بس اتنا میں آکھ سکتا میں تو کوئی نہیں آکھا بولو نعرہ مارو تواڈی اپنی طبیعت ہے عبادت ہے تواڈی جس رنگ وچ کرو مدائن وچ تعویذ قبر بند ہویا ہے جناب سلمان دا جدو گورنر بن کے نہیں گیا تے مدائن دے لوگوں کو آکھا جڈا میں مر ونجا میں کو غسل دیا ہے میں کو کفن نہیں دیا ہے میرا جنازہ نہ پڑھائے انہوں نے کہا کیوں سلمان ہوا کہا میرے محمد میں کو سڈا بھیرا میرا جنازہ او پڑسی جس اگے محمد دا پڑھیا ہوئے تاریخ آدھی ہے مدینے چونج کے علی مولا پڑھائی تعویذ قبر بند ہویا جناب سلمان دا اللہ دے قانون دے مطابق فرشتے آئے کیونکہ اللہ دا قانون نہیں بدل سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ توحید دا قانون بدلے تو 14 کمزور ہے 14 کمزور ہوئے تو مشیحت کمزور ہے مشیحت کمزور ہوئے تو علی دا رب کمزور ہے رب والو ڈھلے ہو اچھا میں ایک دو چھوٹی سی مشورہ دے چھوڑوں ہر غیرت مند بندہ ہون تو لے کے معاشر توڑی سجدے سر چ رکھے نا تے ہکو گل اس دی ذات نال کر چھوڑے تے وقت بھی میرا خیال ہے شکریہ ادا نہیں ہوندا ہر بندہ سجدے سر رکھ کے صرف اتنا چاہ کے بے نیاز اللہ لک احسان ہے تیری ذات کبریا دا میں نجس جے انسان نو علی جیسا امام عطا کی یعنی یہ شکریہ ادا کرنا یار ایویں گل ہے نا دی ذات دا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے تے گل تھوڑی ساری لیکن ہے بڑی کیونکہ وہ قانون کیویں بدلے جس قانون دی بنیاد رکھن والا حسین ہوئے حسین قبلہ ہک کے آئے ہی ہک کے راسی ہکو ہوئے ہی ہکو ہے یزید کئی آئین کئی آندے پائن کئی آندے راسن ایک جرمن دا سکال ارادہ میں سوچ پہ گیا حسین وحد تے تنہا کیوں ہیں یزید بار بار کیوں ہیں آدم اس نتیجے تے پہنچے یزید دی ماں جیاں فحاشا عورتاں کئی آئین کئی آندیاں پئیاں کئی آندیاں راسن حسین تو پہلے نہ کئی زہرہ آئیے نہیں میں بسم اللہ کرا ایویں نہ کئی زہرہ چلو میں ایک آسان اس لفظ اے قانون قدرت ہے یعنی اللہ دا قانون نے جو کچھ کائنات تے چاہیا آسمان تو زمین والے پاسے آیا یعنی یہ قدرت دا قانون ہے جو کچھ کائنات تے چاہیا ہے آسمان تو زمین والے پاسے آیا ہے اللہ دی کائنات تے پہلا تے آخری گھارے حسین دی ماں دا جی دی پکی ہوئی شاہ زمین تو آسمان والے پاسے گئی ہے نہیں اجے بھی سوچ پہ تو پتہ حیران کیوں ہے ایک تو حیران ہو نواں بندہ ہے پہلی دفعہ آیا ہے میں پہلی دفعہ کوئی نہیں میں آیا تو آڈا میڈا تعارف ہو دے ہو گیا جدہ روزے میثاق تے سالین حق دا امام من لے آئی تے بھئی گل تو کو میڈا چھڑا بندہ دنیا تے آ کے شیعہ نہیں بھی بندا متا سمجھو جو مجلس سنن نال بندہ شیعہ بن ویندا ہے کہیں کول بہن نال بندہ شیعہ بن ویندا ہے یہ غلط بات ہے کوئی علماء ثابت نہیں کر سکدا با کسی دی محفل وچ ونج کے بندہ شیعہ بندا ہے ایدی دلیل دیندا کڑا ہے مسجد کوفہ 38 ہجری سلونی دا دعویٰ کرن والا امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ درمیان وچ اٹھی پیا میں شیعہ علی فرماندے بہ جا تو شیعہ نے وہ آگا میں شیعہ علی فرماندے بہ جا نے ہو سکے مولا کیوں نہیں سرکار فرماتے جنا عالم ارواح وچ میں روح تے نگاہ کیتی آئی میرے شیعہ دی روح تیری روح کوئی نہیں اس دا کے مطلب ہے بھائی اے پچھو ہے ہوں تو حیران تھی گا میں کیونکہ میری ذاکری کچھ ایسی ہے میں نے ایک لفظ سمجھاؤن واسطے ڈاہ نال حدیثاں دے حوالے دیونے پوندے جنگ صفین تو بعد مالک کے اشتر علی مولا کو آکائی تو آدھی میری تلوار فرق کوئی نہیں جنگ صفین دی گل کر دے پہ علی فرمایا کیوں مالک وہ آکا تو آدھی تلوار 100 مارا ہے میری 99 مارا ہکو تو فرق ہے علی فرمایا بڑا فرق ہے
تیری تلوار ہر بندے نے مرندی رہی ہے، میری تلوار ہر اس بندے نے بچائندی رہی ہے جدی 7 نسلاں چ ساڈے محب دی آمد آئی۔ آئیے سمجھ؟ یہ دنیا تے نہیں بندا تے میں چلو مجلس تو میں اوکھی شروع کر دیتی ہے۔ علی فرماتے ہیں میں کو تیری زبانی دعوے دی نہیں ضرورت، فرمان ہی پڑھ چھوڑوائی دی مجلس تا۔ ہاں میں آپ کیونکہ میں کو خاموشی بڑی پسند ہے نا تے میں مجلس یہ شروع کر دینا جدے بندہ بولے ہی نہیں۔ مہربانی۔ علی مولا فرماتے ہیں میں کو تیری زبانی دعوے دی نہیں ضرورت۔ کئی بندے نیچل بلاغا پڑھ ہوئے سر چاہ کے میرے نال بات کرے، اے لفظ ولی نہیں، یہ مخالفت علی دی وجہ تو عام کیتا گئے۔ جنہیں بنو امیہ دے ذہن چاہی لفظ ولی نے اتنا گھٹا چھوڑو، لوگوں دے ذہن چ بنجے ولی ہی نہیں ہوندے۔ یہ بڑی گہرائی دی مجلس ہے، جنہیں اتنا گرا چھوڑو اس لفظ نو۔ اے میں ساڈے تے امام ہے نا باہر تے ہن جڑا روٹی لیندا پیو دن ساڈا امام ہے، یعنی معرفت امامت گھٹاؤ۔ یہ لکھے پڑے ہے بابو میری تقریر سمجھو تو سا میں کہتا کو سمجھانا، یعنی امامت دا معیار گھٹاؤ۔ ہن بندے وزیر دی جی توہین کرنی ہوئے تو انہوں کی وقت دے نال دا بندہ گٹر صاحب پہ کرو آؤ جی وزیر صاحب، بندے آکھنا چنگا وزیر ہے، یعنی وہ معیار گھٹا بنائی۔ اس وجہ تو ان جدے بدن تے کپڑا نہیں آکھنا ہاں کچھ نہ آکھی ولی ہے، جی کو طہارت دے نہیں پتا ہاں ولی ہے۔ کمال تھی گئے ولی وہ نہیں ہوندا جدے بدن تے کپڑا نہ ہوے، ولی ہوندا جڑا ممبر تے بول پوے تے نیجل بلاغا بن ونجے، ان ولی یاد ہیں جڑا ممبر تے بو فرما رہے ہیں، ممبر سلونی دا دعوے دار امیر المومنین پہ فرمیندے ہیں، میں کو تیری زبانی دعوے دی ضرورت نہیں۔ علی فرمیندے اگر تیرا عمل تے کردار اچھا ہے وط میں بھی تیرا امام ہاں، میرے 11 پتر بھی تیرے امام ہیں۔ تقریر تھوڑی ساری آؤ کس ہوگی؟ ہاں ہوں میں تو کو آکھوں بھائی قبر ہی تو کوئی شے نہیں تو کو پوچھنی نہیں، یہ بھی بات نہیں، کیونکہ امام رضا سرکار دا فرمان اگے آیا کھڑا ہے۔ مولا فرمیندے او مومن اسا چوڑا تیرے راہبر تے مشکل کشا ہے، لیکن میں رسول دا جانشین ہو کے پیادا مومن جڑا تو دنیا تو مقام برزخ والے پاسے آوے نا، سمانے مقام برزخ اپنا نال لے کے آوے۔ ہوں اسا آدھے ہیں بھائی ساڈی نماز حسین جو پڑھ چھوڑی، بھائی حسین جو پڑھ چھوڑی، مڑ کیڈی شرم دی گل ہے، حسین تیرہ جودا پڑھدا ہے، سب کو چٹے چاننے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں ایک سوال کردا اپنی قوم تے، میسم تیمار چنگے امیر خاندان دا بندہ ہی، بہت بڑا غریب ہے، ایک ٹائم دی روٹی ہوندی ہے تے ایک ٹائم دی نہیں ہوندی۔ کوفہ دے چوک وچ دی دکان اتنی کمزور تے ماڑی دکان آئی، اون دے نال دی کوفہ وچ کمزور دکان کوئی نہیں، بت مجبوری کیڑی ہے رسول ثقلین دے وزیر نو دی دکان تے ونج بہندا علی۔ کیوں علی ون فرمیندے ون روٹی کھایا میں تیری اج کھجوراں بیچاں، یا تے چلو ہوا پلازا چنگا تے علی کو پلازا پسند آئی اس وجہ تو علی مولا بہ گئے، یا میسم امیر بندہ تے علی امیرت دی وجہ تو بہ گئے، جڑا ہائی غریب۔ کیوں حسنین دا بابا بیٹھا، حسنین دے بابا نے ہکا مجبوری ہے، میسم دا کردار تے عمل علی کو پسند آئی۔ اور بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ سیدزادہ تھوڑی جد دی قسم ہے، علی اپنے مومن دی ایک نشانی دسی ہے۔ علی مومن دی نشانی کیا دسی؟ علی فرمیندے نے میرا مومن ہوئے میں اوندا امام ہوواں، محمد اوندا نبی ہوئے، ساڈا مالک بے نیاز اوندا خدا ہوئے، جیڑا میرا مومن ہوئے میں اوکو اپنا مومن سمجھا او گھرو ٹور پوے۔ غور کرائے جوان واسطے میری مجلس اج دی، علی فرمیندے نے میں کو امام سمجھیندے ہوئے، میں کو راہبر سمجھیندے ہوئے، قرآن تے اوندا یقین ہوئے، قیامت سمجھیندے ہوئے، او گھرو ٹور پوے، اوندا قدم آوے بازار وچ، ہووے میرا محب، ہووے میں کو منن والا، اگو آوے غیر محرم عورت، علی فرمیندے نے اون دی نگاہ اٹھ کے غیر محرم دے چہرے تے رک ونجے، با تو بندہ سمجھے میرا مومن، اے میری نگاہ غیر محرم عورت دے چہرے تے نہیں رکی، میں علی دے سر تے ضرب ماری ہے۔
میری غیر محرم عورت دے چہرے تے نگاہ نہیں رکی، میں علی دے سر تے ضرب ماری ہے۔ حسنین دا بابا فرمائندا ہے آ میں تے کو دسا میرا مومن ہوئے عورت دا چہرہ نہ دیکھ، تو زمین دا دیکھ، جب تو زمین دا دیکھ سے میں حجت خدا کے تیرے نال وعدہ کرے نا جتنی مخلوق زمین تے وسدی ہے اس مخلوق دے بدلے اللہ تیری نیکیاں چ اضافہ چ فرمائے۔ علی فرمائندے نے گل ایتھے مک نہیں گئی، تو فوری آسمان دا دیکھ، اتے میرا بھرا محمد پیا دی جتنی مخلوق آسمان تے وسدی ہے اس دے بدلے اللہ تیرے درجات بلند فرمیسی۔ علی فرمیندے نے گل دنیا دی آئی ہن تو قبر وچ آ گیا ہے، آواز قدرت اسی جنت وچ حور لو، اس حور کو اللہ پیا دے، ہن تو لے کے لیول حمد دے سائے تک اس مومن دی خدمت کر، اس علی دے فرمان تے عمل کیتا ہے۔ گل ہے گھبراہٹ نہیں کہ تسا اچھا علی کو مننا ہے، علی دے فرمان کو نہیں مننا۔ میں کہا علی مولا کو تو سمجھنے آئے، فرمان کو نہیں مننا۔ میری سمجھنے والی قوم پہلے فرمان کو من، لوگوں کو پتہ لگے اگر بندہ علی دے فرمان کو مننے تو زہرا جی ہستی نہ آکھنا پوندا ہے سلمان میرا چاچا ہے۔ کوئی سلمان بھی جگیردار آئی، عمل تے کردار اچھا ہی، موزمہ چاچا سڑے یہ گل ہے۔ اچھا اون بے نے آخری میں لمحات کر کے واتے میں تو زیادہ دیر پریشان تے میں نہیں آکھ سکدا کہ آل محمد دا ذکر جڑا ہے پریشان کرنے والی بات تو نہیں، شاید تھوڑی امنگاں تے پورا نہ اتروں جڑا اساں نہیں پڑھ دے۔ چلو ایتھے تے اج دیہات دا ماحول ہے، اے بہر بڑے شہراں ہزاراں دی تعداد ہوندے پوندی نہیں پبلک۔ جڑا علی خطبہ پڑھ دے نا مسجد کوفہ، علامہ شیخ مفید لکھا ہے 57 تو 58 بندہ نہیں ہوندا۔ کیوں نہیں ہوندا؟ اساں پڑھنا ہوندا ہے تواڈے مزاج دے مطابق، علی گل کرنا ہوندی ہے اللہ دے مطابق۔ یعنی علی وہ آکھنا جو اللہ چاہندا ہے، اساں ممبر تے وہ پڑھنا جو تساں چاہندے ہیں۔ اساں تو وہ آکھنا جڑا پیر تے 2 باسیاں لیسی ہوتے تے جنت واجب، تساں کہنا بڑی سستی کر چھوڑی۔ جنت ہے تواڈی ہے، جنت ہے محب علی دی، مومن واسطے جنت ہے، لیکن مومن انج بن جی میں مسجد کوفہ چ ایک بندے کوفی مالک کے اشتر نو تانا مارے آئی، اوے علی کدا 1000 رکعت پڑھ سکدا ہے؟ مالک دا چہرہ زرد ہو گیا۔ مالک فرمائے تو عشاء دی نماز تو بعد آویں، ایتھے آویں، کتھے وہ کہ مصلی ابراہیم کول، جتے ابراہیم نبی دا مصلی اون آ گیا۔ مالک کا بہ جا، اون بہ گئے، مالک نماز شروع چکی تھی۔ جڑا 1000 رکعت مالک اشتر پڑھ رہا نا تو دا بازو ناب کہدا او کمینی ماں دا پتر، جس علی دا غلام 1000 رکعت پڑھ سکدا ہے، اس غلام دا سردار کتنی پڑھ سکدا ہے؟ جس علی دا غلام ان نے علی مولا فرماتے ہیں میں پیغمبر دے بستر تے ستا، میری فضیلت ہی کوئی نہیں، میں کدا نہیں آکا جو میں فاتح خیبر ہاں۔ علی فرماتے ہیں میں کدا نہیں آکا جو میں فاتح بدر الحنین ہاں۔ حسنین دا بابا فرماتے ہیں اگر میری فضیلت سمجھنا چاہتے ہو تو تحت سارا تو لے کے عرش اولا تک علی دی ایک کو فضیلت ہے، میں محمد دے غلام چوئی غلام علی فرماتے ہیں میری ذاتی زندگی دا مقصد ہی کوئی، میری زندگی یہ مقصد مصطفیٰ ہے۔ اس دی دلیل دے کے ایک فکرہ فضائل دور پڑھ سو کیویں علی دی ذاتی زندگی دی جڑا مقصد محمد ہے۔ ایک نماز پڑھی بھی ہے قرآن ادا مسجد قبلتین وچ، مسجد قبلتین جان دے وے نا، اور 2 قبلہ والی مسجد سارے کھلے بول دے رہو، گل حقیقت ہے۔ یعنی پہلے پیغمبر بیت المقدس والے پاسے، اتوں حکم آیا رخ پھیرو تے وقت کعبے والے پاسے، اسی وجہ تو اس مسجد دا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد۔ اگو محمد ہٹے، چہرے دا رخ بدلا ہے، پچھو علی بدلے ہے، باقی مارکا اتھے ہی۔ وہ سر چاہ کے تے ہک بے دا بوڈا لا کے نماز چھوڑ رسول بھول گئے۔ بندے سوچ وچ پے گئے انہاں دی جرت کیویں آئی محمد کو آکھیا جڑا ہزیان آکھ سکدا ہے۔ وہ کوئی آکھن لگا کوئی دیر جو رسول بھول گئے،
دوجے دا موڈا ہلا کہ کلا نیو بھلا بھران نال لے گئے وہاں کو پوچھتے سے یہ اچانک ہویا کہ ان بندے قدم چاہ کے علی کو لو پوچھا چلو رسول تے اگو ہٹ گئے تسا کیوں ہٹے ہوئے؟ علی اشارہ کر کے دینا بکواس نہ کر، میں سمتا دا محتاج نہیں، میں محمد دے حکم دا محتاج ہاں۔ کول بہن رسول سمجھ چاہتا ہے؟ میرا محترم پہلے علی کو سمجھ، بات محمد نو سمجھ، جڑا علی ہی سمجھ چنا آوے۔ علی کائنات دا امام ہے، علی دے امام دا نام محمد ہے۔ رسول ایک ڈاچی خریدی، ڈاچی 900 درہم دی، سورے جوائی والی ڈاچی نہیں، وہ جڑی تسا پکائی ودے وہ ڈاچی شاچی کوئی نہیں وے۔ میں کئی کتاب وچوں ڈاچی دا ذکر نہیں پڑھا، جڑی گل پڑھا اون آکھوں۔ ایک یہودی کولو پیغمبر ڈاچی خریدی ہے، یہودی کولو، اسے لفظ وچ میری ساری پڑھائی ہے۔ یہ سا علی دے آکے علی کو نہیں مننا، خالق آکھے نہیں فرشتے کو آدم کو سجدہ کرو، بولو قرآن چے تے ہار کیتا شیطان، اس کیوں نہیں کیتا؟ اس آدم نو ڈٹھا ہے، اس آکے میں کی میں کرا، میں بندہ ڈٹھا ہے، فرشتیاں آدم نے ڈٹھا، فرشتیاں حکم والے نے ڈٹھا ہے۔ نہیں نہیں گل بریک ہوئے نہیں، شیطان آدم نو ڈٹھا ہے، میں بندہ ڈٹھا ہے، فرشتیاں آدم نو نہیں ڈٹھا، انہوں حکم والے ڈٹھا ہے، حکم کے دا او دا جو حکم ہے تو جھوک گئے نا۔ اسا علی نہیں ڈٹھا، اسا خم غدیر تے حکم دین والے ڈٹھا ہے۔ کون پیادہ ہے؟ من کن تو مولا، غور کرو غور کرو، اسا ڈٹھا کون سانا دا پہ آکھو؟ ایک تے تو آدھے کمزوری بڑی ہے، تو ہمیں پیریں چو گرم تھی ویندے ہو، فلانا بندہ علی کو نہیں مندہ، اور جھلوں ہر بندہ علی کو مان لوے، رسول دی حدیث غلط ہوندی ہے، رسول نہیں پیادا جدہ جدہ میں مولا۔ ہائے ہائے بسم اللہ کرا ایویں نہیں، بس جس دا میں مولا اس دا علی مولا، نہ ساریاں دا محمد مولا ہے تے نہ ساریاں دا۔ وہ گلہ اپنے تھی کتے ویلے لاگو کر نہیں کر، جب بھاج کے آگ چھوڑیں دیو علی دا دشمن فلاں ابن فلاں، علی دا دشمن نہ لفظ ابن کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں آکھائی علی دے دشمن نال ابن لفظ کوئی نہیں، یعنی وہ دے نال لفظ پیو ہے کوئی نہ، جے پیو ہے تو دشمن نہیں، تو جے دشمن ہے ایک تو سا ذاکری بڑی اوکی سمجھے دو۔ میرا خیال ہے تو سا لگے ہو بابا زرگام تے علی حسین دی ڈورتے ہوئے نوکران دے نوکر اون چو بہراؤ، تھوڑا سارا بہراؤ۔ میڈیا دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، جیڑی گفتگو ہے لوگ پوچھتے ہیں کتھوں کیتی تے کیویں کیتی، غصے دا دور نہیں۔ اگلے کو دلیل نال ثابت کرو جو ساڑھے راہبر 14 جڑے نو سچے۔ ایک دلیل ایسی دے کے مجلس تمام، اعتراض نہیں کسے تے، کسے دی دل شکنی نہیں، مطلب سمجھو جو کہیں تے ہٹ ودا کردا ہے، اپنی اصلاح خود ودا کردا ہے، غلط ہوئے میری مجلس سے اٹھی کہ میں کو صحیح نہ اینے سوال کرنا ہوئے میرے تے کر سکدے وے، کوئی گل پوچھنی ہوئے میرے کو پوچھ سکدے وے۔ ایک گل نہیں چلی ہو جو حسن آکھا ونجو ساڑے غلام دیا پترا ہے نا، یہ الزام معصوم تے۔ ایک بیدہ تو سن چہرہ پتہ کیوں دے پہ تو ساکو ذاکرہ پکائے ہویا انہیں میرے منہ تے لے سارے ہیں۔ ایک بیدہ جوانت میرا سوال ہے، اگر حسن اس نے غلام آکھے ہے اس تے جنت واجب ہے، تو جے اس تے جنت واجب ہے میرا خیال ہے بس جنت ہے ہی کوئی۔ دلیل 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 سنو، میری دلیل سنو، تو سب بڑے قابو آسو کیوں گھبرا گئے وے؟ نہیں پیو آکھے ونج لکھا کے لیا، وہ لکھا کے لیا تو پیو پتر آپس ہی لڑ پہ اسا کہ میرے کفن چ رکھی گا جھلے ہو، اگر حسن لکھ چھوڑے تو محمد تو لے کے مادی تک دستخطین۔ غور نہیں میری بات تے غور، میری بات تیرے مذہب فقہ جعفریہ ایک لفظ تے کھڑا ہے،
تیرا جڑا مذہب ہے نا فقہ جعفریہ صرف ایک لفظ تے کھڑا ہے، وہ لفظ کر چھوڑ، تیرے مذہب دی بنیاد ہی کھوکھلی ہے، اس ایک لفظ تے باقی فرقے تیرے سامنے سر نہیں چیندے۔ وہ لفظ کیڑا ہے؟ وہ لفظ ہک ہے۔ شیعہ مذہب دا ہر چیلنج ہے پورے دنیا تے، ساڈا جو پہلا آدھا ہے وہ 12واں آدھا ہے۔ میں بسم اللہ کراں، متا علی اور فرما گئے ہوئے حسن تردید کر چھوڑی ہوئے، ایک لفظ تے تیری فقہ دی بنیاد کھڑی ہے، جو پہلا فرما گیا ہے وہ 12واں فرما گیا ہے۔ اسا 1400 سال بعد این بندے کو نہیں بھول دے، اے حسن اتنے چ بھول گئے۔ چلو سید تا ہوندے تے ناراض تھی من، ساڈا کوئی ہوندا بننے دا رولا ہی جڑے سومتی آئیں، بس ساڈے دا بھوئیں دی ونڈ جڑی ہے تقسیم غلط تھی گئی ہے۔ سر چاہ کے میری گل سن لوائے، قرآن دا 5واں پارہ سورہ نساء، اللہ آکھا ہے متا جہزے، علی نہج البلاغہ چاکھا ہے متا جہزے، اس لمحے آکھا حرام ہے۔ میری گل بڑی غور نال سننی، اندے بارے نہج البلاغہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب دا لکھے ہویا، علی فرما گئے نا اگر اے حرام نہ کیا دنیا تے بدکاری نہ ہویا۔ اس مدینے دی گلی چلی دا ہاتھ ناب کے 19 ہجری چاہ کیا، یا ابو الحسن میں کو کی سمجھیں دے؟ علی دی آنکھ چاک پا کے فرمیدن میں حجت خدا اولی الامر علی ہو کے تے کو آدھا پیا قیامت توڑی تین حلال زیادہ سلام نہ کر سی۔ پوتر آدھا بیٹھے وانج لکھا کے لے آتا، حسن لکھ کے دے چھوڑیا۔ تو کو اس سوچ پہ ہی تیرے ہی قصیدے دے شیر واسطے کیڑا وڈا الزام لگائے یبن زہرا تے۔ جو گل قرآن وچ نہ ہوئے تو قرآن دی دلیل دیو، گناہ ہے۔ جو گل معصوم نہ آکھی ہوئی تو نسبت معصوم دی دیو، گناہ ہے۔ اس وجہ تو سانا بلیاں لا بابا نہیں چنگا لگدا۔ ہاں میرا محترم، بلی والے بابے دیکھ بیلی ہے نا یمن دا، کیونکہ بابا آپ بھی بیسیکلی یمن دی وسدا ہے۔ بلی والا بابا مکے مدینے دا نہیں، یمن دا ہے۔ اس ہجرت تو 3 سال بعد کلمہ پڑھیا ہے۔ یہ گل نوٹ کرو، ہجرت تو 3 سال بعد بابے اور کلمہ پڑھیا ہے۔ بابا یمن چو آیا، بابے یہ گل سنیے جڑا اسلام وچ آ ونجو غنی ہو ویندا ہے۔ بابا اس گلہ تے آیا ہے۔ بابے دیکھ بندہ بیلی ہے یمن دا، اون پیغمبر دی شہادت تو بعد اون آ گیا پیاز لے کے، وصل والے گل سنی ہوئی ہے نا؟ ہاں اون نہ وکے، اون پھری بابے کو آکھا ادھے تیرے ادھے میرے، بابے آکھا چھوڑ، بابے ایڈی وڈی حدیث گھڑی ہے نا رسول دیو سکا، نبی آکھا جڑا یمن دے پیاز کھاوے ہوندے تے جنت واجب ہے۔ اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات تو سوچو جو مرتضی مصطفیٰ آکھن۔ 14 دا مقصد کیا آئی زمین تے آمن دا؟ 14 کیوں آئے؟ نہ تے نہ کوئی سلطنت دی ضرورت ہے۔ حسن تے علی مولا خود فرما گئے نسا دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیتی ہوئی ہے۔ دنیا دا بھی لالچ نہیں، تخت دی بھی ضرورت نہیں، آئے کیوں؟ یہ میری تقریر بڑی لمبی ہو جاسی، بہت لمبی ہو جاسی۔ یعنی آئے کیوں؟ خالق کیوں بھیجن؟ صرف اور صرف 14 دی ہکو خواہش آئی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو جان دے وے نا سارے۔ اچھا جڑے نہیں بول دے پے انہاں میں دسدا پیا، اللہ اون آ دین جن زہرا سجدہ کرے۔ چلو اجے بھی سمجھ نہ آئی ہوئی تو میں تے کو زمانے دے سامنے نہ جھکن تے نہ رومن والا علی، تلواراں دے سائے تلے سر بلند کر کے ٹرن والا علی، کعبے دا غلاف ناپ کے تو رو رو کے آدھا پیا تیری جنت دا لالچ کوئی نہیں، جہنم دا ڈر کوئی نہیں، روندا اس وجہ تو اتنا سجدہ نہ کر سکدا جتنا تو لے کے سجدہ ہے۔ او بے نیاز اللہ نہ ساری ساری رات مصطفیٰ نہیں جھکیا، حسن نہیں جھکے،
جیڑا میرے جوان بھرا بیٹھے ہو صحیفہ کاملہ سید الساجدین دی دعا والی کتاب پڑھو، میری غور کرائے، ادھرا تلے حسین دا پوتر مسجد نبوی وچ آسمان دا نگاہ کر کے دے تمام دنیا دے عارضی بادشاہاں دے دروازے بند ہوئے پہل، او کدا نہ مسکیناں تے غریباں تے دروازے بند کرنا، دس تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے جتے سجاد ونجے؟ یعنی تمام دنیا دے عارضی بادشاہاں دے دروازے بند ہو ویندے، ذات کبریا دا دروازہ بند نہیں ہوندا۔ اے جڑا حضرت انسان تو گناہ کردا ہے نا، گناہ میں غضنفر گوندل جڑا گناہ کردا ہے تو اگوں نہ ٹھہراؤں، اپنی بات کروں، اون ویلے فرشتوں کو آدھا ہے، او گناہ لکھن والا فرشتے کو آدھا ہے قلم رکھ چا، ایک 24 گھنٹے دے متا 24 گھنٹاں چ اے توبہ کرتا ہوئے، توحید فرما رہی ہے، تے جڑا توبہ نہیں نہ کردا تے بعد 24 گھنٹے تو بعد فرشتہ لکھدا ہے، تے جدہ تو کردا ہے نا نیکی دا ارادہ اتنا آدھا میں کل ایک یتیم تے میں رحم کرساں، کل اس تے میں اللہ دا جلدی کر نیکیاں لکھ چا متا کل ان یاد نہ رہنی، اتنا کریم ہے، ختم ہو، او اتنا کریم ہے بے نیاز اللہ، اگر میرا ہاتھ نال نہ ہویا میں اون دے کیا کر لوں گا، میں کوئی کا کھچو اندھا کر لیندا، میں کیا کر لواں، یہ تھوڑا میرے تو اندھا کرم ہے جو میں کو 14 راہ بار دیتے اس تا عذاب پورے دیتے اس، اون وقت میں کو آکھا آیا کر، مالک کتھے گھر دلی آپس ایچ میٹنگ رکھ لے میری ملاقات دی، تے یا اتھے لگا جتھے آپ خود بنائیے، معاشرے جڑی سب تو پہلے تو آڈے تا بھگت سی وہ مسجد ہے، مسجد تو لئی دے کہ بھائی بینا تو سا اپنے آپ سوچ درانا بھائی اے جڑا ہی دو پہیے نے دھاڑ، ہاں نا ناراض نہ بھائی، آج میں ہون جڑے ہار گئے نو آدن سب سمجھ نہیں دے ہوتھو تک تا لیڈ لئی ہوندے اسی اگو مار کیڑی پہ گئی او تو سمی نہیں آکھنا بھائی ہیتھو تک تا بالکل کلیئر لگے ہوندے اسی اے اگو کی اگے اگو مسجد آکھنا وہ میں ہاں، میں تیرے تا بھگ دی پہ گئی ہوں، خالق آکھا میرا محترم اولاد بطول جڑے بیٹھے ہوئے غیر سید بیٹھے ہوئے، اون میں کو غضنفر گوندل کو آکھا بے نیاز آکھا آیا کر سجدہ کیتا کر، مالک تو دا میں کو سجدہ دی ضرورت کو نہیں، اللہ دا ضرورت کوئی نہیں، میں نہ چاہندا تے کو معاشر دی گرمش کوئی تکلیف ہوئے، آ گیا کر، اچھا مالک آواں تا میں ہاں میں اپنی بات کر رہا، میں سارا دین پڑھنی ہوندی ہیں 3-4 مجلسے، میں تھک پونا، وہ گھنٹہ جڑا ہوندا نو میں کو نیاز دا لالچ ہوندا تو میں وہ پڑھ لینا، میں باقی کھڑ نہیں سکدا، خالق کہ کوئی بات نہیں گوندل نے کھڑ نہیں سکدا تو بہ کے پڑھ لے، انج ٹھیک ہے، مالک وہاں تو ضرور ہے کمر اچ درد ہے، وہ بہ نہیں سکدا، خالق کہ کوئی نہیں میں کریم بڑا تو بہ نہیں سکدا تو لیٹ کے پڑھ لے، پتہ ٹھیک نہیں لیٹ کے پڑھ لے، اچھا مالک لیٹ کے تے کو کیا فائدہ، میرا منہ ہور دو سی آواز قدرت آئیے، میں کعبے دا محتاج نہیں، تو سجا ہاتھ چاہ سجے ہاتھ دی انگشتر شہادت چاہ، تیری نظراں چے تیری انگلی ہو سی، میری نظراں چے تیرا وجود ہو سی، تو پڑھ لے، غور کرے غور کرے غور کرے، تیری نظراں چ یا علی تیری نظراں چ تے انگلی ہو سی، میری نظراں چ تو ہو سی، بس تو انگلی دے اشارے نال پڑھ لے، یہ اللہ چھوٹ پہ دیندے، اگوں بہانہ ویکھو نا حضرت انسان دا، مالک پڑھ تے لما کو عبدالحکیم والی پولی تے میں ٹرالن لگوں میری ماں بج گئی لے، ہن دس کے میں پڑھا، ہن دس، غور کرے، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا اس بہن دی اجازت دیتی ہے، بہ نہیں سکتا اس لیٹ آگ چڑھے، لیٹ نہیں سکتا اس انگلی آگ کے اگو پیدا بھاج گئی ہے، کالا کہا کہ کوئی بات نہیں تو نیت درست کر میں تیری قبول کر دا ویسے، رزلٹ کے دیتا ہے، اچھا ایک اور سنو، بیمار ہیں ہاں مالک، اچھا روزہ نہ رکھی، نہیں بیمار ہیں شریعت آدھی ہے اللہ پیادہ ہے نہ رکھی، جدن صحت بنی ہوئی نا بات رکھ لویں، ای کوئی ایسا فرض ہے نا نماز آدھا پہ بامیں بھجی ہوئی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کہ نتیجہ کیا نکلا میری اس 45 یا 35 منٹ دی تقریر دا، معافی کوئی نہیں،
معافی والا کھانا کوئی نہیں، مطلب تو کوئی شک دے چھوڑے نا، یہ کداں گمراہ نہیں ہونا۔ ختم ہو گیا میرا فضائل۔ حسن مولا کو بندے آکھائی نماز نہ پڑھا تے جنت وچ لگا ونجا۔ علی دے پوتر آکھیا ہاں دسنا میں عمل تو کر، بات میں تیری جنت دا ضامن ہے۔ جوانوں سار چویا ہے او میرے آ رہی جی میں قدمت ڈے پہ مولا جلدی کرو دسو، اندر بھڑک لگی ہوئی آس نا بس شیک پہ نکل دی۔ معصوم فرمایا اللہ دی کائنات چھوڑ دے، ہوئے ہوئے اللہ دی کائنات چھوڑ دو سکے مولا اتنا ممکن ہے، مر ونجا وقت بھی کائنات ہے، زندہ رما وقت ہی کائنات ہے۔ معصوم فرمایا جے اے ناممکن ہے، بغیر نماز دے جنت ناممکن ہے۔ نماز ہی اسا 14 دے کردار دا نام، جڈا ساڈا کردار ہی تے کو پسند نہیں، تو کیڑے منہ نالا دھائیں علی میرا امام ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا اٹھ دی کنڈ تے زینب دی قضا کوئی نہیں۔ مرسا کو سوچنا چاہیے علی دی دھی رجو ہتھا نال پڑھے۔ میں کداں یہ دلچسپی نہیں لئی میرے سامنے اتنے نعرے لگن اتنے رومن نہیں، میں آدھا آل محمد راضی ہو پون باقی سب ٹھیک ہے۔ عورت تے واجب سر تے پردہ ہوئے۔ شریع بات کر رہے ہیں، شریعت میری محتاج نہیں، میں شریعت دا محتاج ہوں۔ مطلب میں اپنی ذاکری کو شریعت کو موڑ دے وہاں پہ نہ عورت تے لازم ہے، شریع کام بھی تو بڑا گھٹ بول دیو، عورت تے لازم ہے سر تے۔ تو وقت میرا محترم سوچ لے جڈا ڈاہ دی دیگر نو چادر لہ گئی سے پڑی تے حسنا، کیونکہ اللہ دی اعتماد دنائے محمد، توحید دے اعتماد دنائے محمد، محمد دے اعتماد دنائے علی، علی دے اعتماد دنائے جناب زینب۔ سوال کرو غازی جائے پتران دے جینیاں اعتماد دھی تے کیوں ہے؟ ایک گال علماء دے سامنے میری لے ونجائے کل گوندل پڑھدا پہ تو آکھے پتران دے جینیاں اعتماد دھی تے کیوں ہے؟ میں کتابہ کو بڑا ڈٹھا ہے، علماء حضرات کو لیے بڑا پوچھا، میں کو کہیں جواب نہیں ڈٹھا جو اعتماد دھی تے کیوں آئی۔ ہی کو لفظ میرے سامنے آیا ہے، کوئی دنیا دی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی۔ علی دسے ہوئے جو میں خطبہ چھڑیا کتھوں ہے، دھی پوچھے ہوئے جو میں شروع کتھوں کرنا ہے۔ گال اندر توڑے چلی گئی تو میں بات کر چھوڑیے، میری مجلس سے ہو گئی ہے، یعنی باپ نہیں دسیا او خطبہ شک شکیہ۔ علی آکھا نہیں بیٹی نے میرے خطبہ ہے، تے علی کو دسیا با میں چھڑیا کتھوں ہے، تے دھی کوئی پوچھے جو میں شروع کتھوں کرنا ہے۔ انہیں بابے دی داڑھی چوم کہہ دیا گھبرا نہیں، پڑسا میں سن سے توں، پڑسا میں سن سے توں۔ بابا میں این خطبہ پڑھسانا تیرے اصحابی یاد راسن دسو علی کیڑی جات خطبہ ودا پڑھدا ہے۔ اعتماد جو کی تھی بسم اللہ کر ختم ہو گئی پڑھائی۔ 18 بھیراواں دی بے وارث بہن، میں نہ کو یا 18 بھیرا نہ آکھ یا بے وارث نہ۔ چلو سادات تو معافی مانگ کے جملہ دا پیا، علی امیر دی غریب دی۔ تو سوچ صرف پہ ہو کہ کرا دے، علی امیر دی غریب دی، زندگی چ پہلی دفعہ پیکے شہر دے باہروں آ کے مٹی تے بہ گئی۔ جھکے جلے جنال فرمایا بشیر اعلان کر، تے اینج نہ آکھے جو محمد دیاں دھیاں آ گئیں، تو آکھے او آئیاں جڑیاں شام غریباں لوٹنا ہی پئی، او آئیاں۔ اے نہ آکھے جو مدینے دے سردار آئے، تو آکھے او آ گئیاں جنہاں دے سامنے لاشاں تے گھوڑے نہ بھج دے رہے۔ اینج نہ آکھے جو علی بادشاہ دی دھی آئی ہے، تو آکھے 18 بھیراواں دی بے وارث بہن آئی ہے۔ تے اعلان نہ کریں جو جعفر تیار دی نو آئی ہے، تو آکھی جڑی 9 گھنٹے شرابی دے دربار وچ نہیں کھڑی رہی، او واللہ
ختم ہو گیا بشیر چاہیا علم وین کروں نہیں لے گیا میں تو کو کئی دنیا دی شے نہیں دے سکدا ایک لفظ صرف دے سکدا میں یہ کو زیادہ پہ جتنے تسا آئے بیٹھے ہو بانیان سارے جتنے واجب الاحترام ہو اللہ دی کائنات تن رسول دی صدیقہ دی کسے دا محتاج نہ کرے یہ سب کچھ میرا سمجھائے بشیر جڑا اعلان کیتے سنیا ہر کہیں لیکن جی میں ہیک سنیا ہے نا ان کہیں نہیں سنیا کہیں علی دا پتر ہے نا محمد حنفیہ ہے جڑا حنفیہ دے کان تے آواز پئی ہے نا اس ویلے غلامہ نادا جلدی کرو گھوڑے تے زین پاؤ میں غازی دا استقبال کرا علمہ والا آ گیا میں مل دے ایڈو غلامہ گھوڑے تے زین پائیے اینو تیرا چوتھا امام پھوپھی دے سامنے آ بیٹھا جھکے جلے جنالہ دا پھوپھی اماں چاچا محمد حنفیہ پہ آندہ ہے جے آکھے تا میں چاچے دا استقبال کرا بی بی بھتریے دا منہ چوم کیا دی اجڑ کے بھی اسا آویے استقبال بھی اسا کریے سجاد رو کیا دا اماں غریب ہمیشہ امیران دا استقبال کر دے رہن دین ہون اسا غریباں تے او امیرے لگا ونجا میں بسم اللہ کرا لگا ونجا بی بی ادھی اچھا تیری مرضی انہوں سجاد ٹوریا ہے نال محمد باکر ٹوریا ہے بی بی باکر دا دامن ناب کیا دی حیاتی ہوئی ان دادا پہ چاچا تیرا لگدا ہے دادا او چاچے بھتریے دیاں گلان اگر دادا تیرے تے سوال کرے نا ہر گل دا دادن جواب دے میں دو گلان دادن نہ دسیں اکبر دی برچھی تے میرا دربار بھلو بھی اکبر دی برچھی میرا دربار علی دا غیرت مند پوترے مت مر نہ ونجے اچھا دادی میں نہیں دستا میں بسم اللہ کرا اکبر دی برچھی تے میرا دربار رستہ چ ونج بیٹھے نا تے زمین تے لکیرہ مارین شرع دا تقاضا ہے شریعت آدھی ہے سوار پیدل تے سلام کرے یہ شریعت آدھی ہے جی میں گھوڑا قریب آیا ہے نا حنفیہ غلامہ دا گھوڑا روکو جدہ گھوڑا رکا ہے سجا ہاتھ چاہ کہہ دا او ضعیف بولو بھی او ضعیف بڑے قدردان تے سمجھدار لوگ میں بسم اللہ کر او ضعیف پردیسی مسافر آج نبی سر چاہ علی دے پتر محمد دا سلام ہوئی اے لفظ آکھ کے گھوڑا ٹوریا ہے نا تے زخمیات پیشانی ترہ کہہ دا مدینے دا امیر دمشق دے قیدی دی سلام ہوئی جرا کہنا دمشق دے قیدی دا سلام ہوئی باکر دا متھا پیو دے قدمت ونج لگا ہے ہاتھ بان کہہ دا بابا پونے 2 سال قائد رہا میں کچھ نہیں منگیا آکھے تا آج میں کچھ منگ لما پتر دا منہ چوم کہہ دا سوچ کے منگے میری کانڈ پیچھے اکبر کوئی نوں بھرا دا مان ہوندل میری کانڈ کھا لیے بابا دادے سمجھاتا کوئی نہیں آکھے تو میں دادے دا چھوڑا سڈو میں کون ہے فرمائے دیں تیری مرضی بھج دے آن دے نا محمد باکر نہ لین لتھی ہوئیے لباس پھٹ ہوئے امامہ گالے چے امیران دے غلام بھی امیر ہوں دل غلامہ جی میں گھوڑے دی واگاں چاہت پائے ہوئی نا تو باکر نو آندہ ڈٹھا ہے اس ویلہ گھوڑا روک کے نا ایک بیدہ موڈا ہلا کہہ دیں کوئی اللہ راسی پہ آندہ ہے کوئی غریب پہ آندہ ہے کوئی مسکین پہ آندہ ہے جیب بچ ہاتھ پائے نا جو میں بسم اللہ کرا جیب بچ ہاتھ پائے نا جو درہم دے ہوں باکر انہا قدمت روک کے آدھا ہے ایسا منگن آلے نہیں ایسا عطا کرنا لے ہاتھ کاڑ لو گناہگار پہ ہوں دے ہو میں تو علی دے پتر نال کئی گال کرنی ہے انہیں کھبات گھوڑے دی واگچ پایا ہے سجاد پیشانی طرح کیا دا دادا باکر دا سلام جڑا کہنا دادا باکر دا سلام حنفیہ دا متھا کوش تے آ لگا ہے سر چاہ کہ دا کون ہے میں کو ڈاڈا سڈن آلا ہاتھ بان کہ دا دادا میں باکر حیاتی ہوئی کیڑا باکر میں تیرے سجاد دا پوتر حنفیہ رو کیا دا جے تم باکر ہے تو بابا کنگی یا دا دادا او جن اللہ راسی نیو آکھیا او جن مسکین آکھئے او جن ضعیف آکھئے وہ تو میرا بابا ہے اس ویلے حنفیہ غلامہ نہ دا گھوڑا ولاؤ اور جوانوں جدہ گھوڑا والیا ہے نا اجے قدم گھوڑے نہ ہچایا یہ غلام نو آدھا جلدی کر باکر نو میرے گھوڑے دے اگو بلا پونے 2 سال بعد میں کو باکر مل ہے ہون باکر حنفیہ دے گھوڑے دے اگو بیٹھا ہے گھوڑا 5ویں قدم تے گیا ہے علامہ قلب عباس لکھنؤ والے دے جملے ہون محمد حنفیہ ارادہ کیتا ہے جب میں باکر دا منہ چما اچانک علی دے پوتر دی نگاہ باکر دے گالا لے زخم تے ونج پئیے انہیں امامہ زمین تے ڈھے گئے ماتم کر کے آدھا تیرا گال زخمی ہے آدھا دادا گال چھوڑ تو میری کانڈ بیک دادا تو میری کانڈ چھوڑ تو میرے ہاتھ دیکھ دادا اون ویلے اون آنا جڑا میری 4 سالن دی پھپھی شمبر دے سامنے آدھی ہے نہ مار میں غریب دی تھی اون ویلے اون جلدی نال باکر دا منہ چوم کے دا باکر
میں کو رستے چ پتہ چلا ہے عباس لتھا تو بازو کوئی نہ ہے ہاں ڈاڈا کوئی نہ ہے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجن ہاں ڈاڈا بھجن اصغر کترائے نوکا لا تیر لگ گئے ہاں ڈاڈا لگ گئے شمبر حسین دیاں زلفاں چ ہاتھ پا کے کٹھا ہے ہاں ڈاڈا کٹھا ہے پر رو کیا دا اللہ دے نا تے میں نے ہکو گل دس او گھوڑے تو کیویں لتھا ہے جن 18 سال برکیں پلیندی رہی ہے آدھا نا ڈاڈا میں نہیں دس سکدا جڈا او لتھا ہے ڈاڈا حسین کہیں ویلے سجے جھڑ پوندا کہیں ویلے کھبے جھڑ کیا دا اکبر ہیک ویری بول میری اکھیاں دی بنائی مک گئی ہے ہن حنفیہ جلدی نال لتھا ہے زمانے دا دستور ہے فطرت انسان ہے سجن سجنا ملن نہ مدت دے بعد بولن دی حسرت نہیں ہوندی ہکا خواہش ہوندی ہے جو ہک دوجن گل لاویے محمد حنفیہ لتھا تا بڑا جلدی ہے جو میں سجاد نو ونج گل لاواں پنجویں قدم تے روک کے نہ تا سجاد دی رات ڈٹھی او سجاد تے روک کے سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے دا ہاشمی ہو کے رات ودر ہونا ہے اکبر رو آئے آدھا نا چاچا اکبر نو برچی لگی ہے میں رات نہ رونا چاچا دے بازو کلو میں رات نہ رونا رات کیڑے ویلے رونا چاچا جڑے ویلے دامی دی دیگر ڈھلی ہے نا تو خیمیاں لگی ہے با جڑے ویلے شمر بغیرت میری ماں دی چادر نیزے نال لاہی ہے نا اس ویلے میری رات ود پئی ہے تے میں مدینے دا منہ کر کے در نانا آ دیکھ دھیاں دے وال کھل گئے نہیں ختم نہیں پڑھدا جو ماں دی قبر تے کیویں گئی نہیں پڑھدا جو نانے دی قبر تے کیویں گئی 120 چو 12 ایویں نا 120 چو 12 حویلی اپنی چاہ بیٹھی ہے عبداللہ دیاں دھیاں کو پتہ لگا اماں آ گئی بابے دے قدم تے ہاتھ لا کے بابا اماں آئیے مامے حسین دی حویلی یہ اجازت دے میں تمار ملا بھی ہے جعفر تیار دا پتر رو کے فرمے دے لگیاں ونجو ڈو میں بھیڑی آئیاں نا جتھے 12 بیبیاں بیٹھیاں نو صاحب اولاد علامہ نور اللہ دے شستری دے جملہ ہے 5 دفعہ ماں دے گوئن گزریاں تے 5 دفعہ این نکی بھین وڈی دا ہاتھ ناب کہہ دیا اماں آئی ہو سیا پر انہا 12 کوئی نو اسا بھول دیا نہ ہے اماں آئی ہوئے اسا کو سنانے ہے اسا اماں کو سنان گھنو ہے اچھا وہاں کہ اماں جو نہیں آئی تے او کانڈالے پاسو سجاد نہیں میں سجاد تو پوچھ دیا آئیاں تو رات ودھی ہوئی ہے سیدو دو پٹے نال رات پوچھی نے قدمہ تے ہاتھ لا کہہ دیا تھاک نے پیا تو بہنہ ایک گل پوچھن آئیاں سجاد دا پوچھوں قدمہ تے ہاتھ را کہہ دیا اللہ دے نا تے ایک گل دا جواب دے ہر کو جو آیا ہے ساڑی ماں زینب نہیں آئی سجاد دا جڑی او مٹی تے لکیرہ مار کے وین بیٹھی نہیں کر دی یہ تو آڈی ماں ہے ماتم کر کے دینے ساڑی ماں ہے جدہ پھٹی ہوئے لباس ہے ساڑی ماں ہے جدہ میلہ چولے سجاد دا ہاتھ تو آڈی ماں ہے انجائیں جو میں جھک در پانی آندہ ہے ماں دے سامنے کھڑ گئیں بی بی زمین تے لکیرہ مار کے روندے بیٹھے دو میں دھیاں اینج بہ گئیں سامنے جو میں نمازی حالت تشہد وچ باندھا ہے ایک ہاتھ ماں دے قدمت رکھے ہے دوجات پیشانی تے رکھ کے ماں دا چہرہ دیکھ کے دن اماں 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 سار چانا دھیاں ملن آئیاں نہیں جڈا کہے دھیاں ملن آئیاں نہیں میری سین ارادہ کیتا ہے دھیاں جھولی چ بلاواں نہ لاواں منہ چما او جوانو وجہ کوئی خیال آیا ہے کربلا دمو کر کیا دی اکبر ہون کوئی میں ملن دے قابلہ اکبر ہون کوئی میرے ملن دے موسم لوائن ودے رہن دھیاں دا متھا زمین تے آ لگائے نکی بھین وڈی دات ناب کیا دیئے 2.5 سال بعد اماں وطن تے آئیے اماں دا حق بندہ میں نکی دھی آئے میں نے جھولی چ بلاویا میرے کلو پوچھے 2.5 سال کھانا کیویں کھاندی رہی ہیں نندر کیویں کریں دیا ہے میں ماں دے گلج بائی پا کیا کہا اماں تو آئیے نہ آن آیا ہے نہ محمد آیا ہے بھلوئی نہ ماما حسین آیا ہے نہ ماما غازی آیا ہے نہ سکینہ بھین آئی ہے نہ اکبر بھیرا آیا ہے نہ اصغر آیا ہے اماں میرے سوالہ دے جواب دے ویا میں اماں تے سوال کریں دی روا میں ماں دی جھولی چ بیٹھی روا وڈی بھین منہ چم کے دیے حالات دس دل ساڈی مان روون کہہ لئی دتا آدھی جوات کیڑے ویلے اماں میں نے جھولی چ بلاونا ہے کیڑے ویلے ماں میرے نال پیار کرنا ہے بھین
دی پیشانی چوم کیا دیے سامیں دیوار نال ونج مٹی تبیرانیاں 4 گھنٹیاں تو بعد ماں دے وین مک ونجنے راضی دی علمہ دی قسم ڈویں بھیڑی ونج دیوار نال بے گئیاں جو ماں دے وین مک ونجنے صبح دیاں آئیوں آئیں مغرب دیاں ازانہ مل گئیاں نہ وین مکے نہ جھولی ملی آدھ رات دے ویلے چادرہ لتھیاں ہوئیاں نہ لین یاد کوئی نہیں جعفر تیار دے بچڑے دی نگاہ پہ آواز آندے اماں ملی لے آدھیل بابا مل دے ہوئے جڑے جی دے والے ہوئے میں لکھری بڑا میں لکھری بڑا میں بسم اللہ کر میں نو کر میں بسم اللہ کر میں نیاز مند اگر میں اشارہ نہ ویکھا معافی دیا میں تابع دار آواز آندہ بابا بسم اللہ کرا جعفر تیار دے بچڑے دی نگاہ پئیے ماں ملی کوئی نہیں آدین بابا مل دے ہوئے جڑے جیندے والے ہوئے ساڑی ماں جیندی والی کوئی نہیں عبداللہ فلمے لینا ہے میرا بچڑا کی آکھنا چانیوں نکی دی پیو دا جامن ناب کیا دیے بابا قیامت دا منظر آئی اے میری وڈی بھین تے ماں دے مون دے سامنے گئی ہے میں اماں دی کنڈ پیچھو کھڑ گئی ہے میں مان ڈٹھا میری ماں دے سارے چو خون پیا واندہ اللہ جانے کہیں نیسا مارے آئے کہیں تیر مارے آئے کہیں پتھر مارے آئے جڑا اماں مرین دی رہی آئی ساڑا ماما کول کوئی لائی ساڑی ماں دا سر زخمی آئی ماں دی چادر پھٹی ہوئی آئی نہ لیل کوئی لائی لباس پسید آئی میں لکھری پڑا میں نیاز آواز آندہ بابا میں بسم اللہ کر میں لکھری پڑا بابا ساڑی ماں دی غربت اتنی آئی جو اماں دی نہ لین کوئی نہ آئی چادر پھٹی ہوئی آئی ساڑی ماں دی دامن لفظ سنائے ابا پھٹی ہوئی آئی جب لفظ سن دیا وے آئے دھیاں وے فرمائنیاں رہیاں جعفر تیار دا بچڑا سندہ رہے دھیاں دا مو چم کیا دا توڑی ماں سفران دی تکی ہوئی ہے صبح لگیاں ونی آئے جھولی بھی خالی ہو سی وین بھی موک گئے ہو سیلا صبح ہوئی ہے ڈویں بھینی ماں میں دی حویلی چاہیاں زینب پہلی لکیر زمین تے ماری ہے پہلا وین بلند ہویا ہے بی بی حقل مار کیا دیے میں نے کوئی بھول دائے تیرا بھج دے گھوڑے تن لہ ونجنا میں نے کوئی بھول دائے تیرا اکبر دی لاج تے اوکھے ونجنا میں نے کوئی بھول دائے میرا پنماشا نال 9 گھنٹے بولنا میں نے کوئی بھول دائے لیلہ دی چادر لہ ونجنا میں نے کوئی بھول دائے رباب دے بچڑے دا کوس ونجنا وین ودے رہے دھیاں سن دیا رہی او جوانو چھیڑی دھیاں آنیاں رہی اللہ وین مکل نہ جھولی ملی ہے 7ویں ڈیاں دین لال کوئی ہوئے آجڑا سلمہ دی جھولی چ بلاوے پیوان دے دل تے خنجر چل ویندا ہے عبداللہ اٹھی آئے دھیاں نہ دے کہیں نہ کو ونجو امبل بلین نو آکو دے احسان تواڈی ماں زینب تے تواڈی ماں امبل بلین نو خالی نہ ولیسی او جوانو امبل بلین ایک دا کھبات نہ پیائے دوجی دا سجا نہ پیا جو میں زینب دیوان جھولی چ بلاواں جویں دیوار نال کلثوم بیٹھی آئی ابالے قدم چاہ کیا دی زینب اللہ دے ناتے والا نال کڑیاں دے داغ لکا غازی دی ماں پیاں دی میں لکھری پڑا میں بسم اللہ کرا میں لکھری پڑا جڑے ویلے امبل بلیل نوانے کلثوم ڈٹائے حقل مار کیا دی زینب ذرا کڑیاں دے گھاس لکا علمہ والے دی ماں پیان دیئے اور جوانو جدہ ڈوئے بھینیاں ہاتھ لکائے غازی دی ماں وین کر کیا دیئے ایڈی غربت آ گئی ہے جو پردے ودیاں دے دیاں میں انہیں قریب آ کیا دیئے کرین دی دھیئے کرین دی بھائنے کرین دی مائیں اللہ دے ناتی علی دی دی میں نے ایڈا سا میرا عباس گھوڑے تو کی میں لتھائی زینب دیئے جڑا لتا تے بازو کوئی نائل امبل بلین آدھیے جنان دے بازو ناؤ میں نو بج دیا گھوڑیا تو کی ویلا لیل وین ودھی آئے امبل بلین سن دی رہی ہے ممبر چڑین دا پیاں 17 ڈی دھیاں آنیاں رہیاں تے بلدیاں رہیاں 18واں ڈی چڑے آئے نہ سجاد کو لائیاں نہ امبل بنیل کو لائیاں نہ بابے کو لائیاں نہ فضے کو لائیاں ڈوئے بھینی شریعت دے برکے پائن جنت البقی نانی زہرہ دی قبر دے نالا کے بہ گئیاں قبر کوان نالا کیا دے نانی ساڑا جرم کیڑا ہے تیری دھی نہ بلے دیئے نہ جھولی چ بلے دیئے نانی جڑا دی تیڑی دھی ولی ہے نہ ساڑے نال پیار کرے دیئے نہ جھولی چ بلے میں لکھری پڑا اب آجان میں بسم اللہ میں نہ کروں
آواز آندا نانیے دسا ساڈا جرم کہڑا ہے جڈاں دی تیری دھی شام وچوں آئیے نہ ساڈے نال بلیندی ہے نہ جھولی چ بلیندی ہے نہ ہاں نہ لیندی ہے نبی دی دھی دی قبر چوں آواز یہ تواڈی ماں اکبر کھا گئے دربار کھا گئے سفر کھا گئے اما بولے نہ بولے اما دی مرضی ہے ونجو ماں دی جھولی چ بہ ونجو دھیاں ٹر پیاں زینب دے وین ودے رہن دھیاں ماں دا چہرہ دے دیاں رہیاں نکی اولاد بڑی لاڈلی تے پیاری ہوندی ہے اولاد والے بیٹھے ہو انہیں وڈی بہن دا تناب کیا دیا ہٹ وان آج میں ماں دی جھولی چ بہنی ہاں جلدی نال ماں دی جھولی چ بہ گئی ہے او جوانو جڑے ویلے ماں دی جھولی چ بیٹھی ہے زینب دین چایا ہے مٹی تے بہایا ہے کربلا دموں کر کیا دیے سغرا دا بابا ہون راضی ہے میں دھیاں نے جھولی چ کوئی نہیں بلایا دھیاں دے متھے ماں دے قدماں تے وانج لگے اما ساڈا جرم کیڑا جو ملدی نے شامیاں دا ڈارے کوفیاں دا ڈارے بی بی آدھی نہ میں شامیاں دا ڈارے نہ میں کوفیاں دا ڈارے اما ملدی کیوں نے بی بی آدھی میں کیویں ملا اور رباب دی جھولی خالی ہے جیڑی آدھی آئی آج میں ڈاس گر ہویا آج میری سکینہ ہویا اس ویلے رباب دی جھولی وات پئیے آواز آندا آؤ میریاں بچڑیاں ہن سکینہ بھی تو ہے بحق محمد و اہل بیت محمد مالک بانی آن دے تمام کیتا اپنے دربار اس قبول فرما بے اولادہ کو اولادہ نرین عطا فرما بیمارہ کو صحت عطا فرما جڑے بے روزگار نالے محمد واسطے روزگار عطا فرما صادق آل محمد واسطے وقت اپنی عبادت شمار فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد